الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وقال تعالى في مقام آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی نشست میں جلیل القدر نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں، قربانیوں اور اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو ملنے والی تا قیامت عزت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ جل شانہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، یکے بعد دیگرے مختلف انبیاء و رسل اس دنیا میں بھٹکتی انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس قوم کو راہ ہدایت میں لانے کے لیے مبعوث ہوئے جو سر تا پاؤں کفر و شرک میں مبتلا تھی، حتیٰ کہ ان کے والد گرامی آزر خود بت فروش تھے، بت ساز تھے، یعنی پیغمبر ہے اور وہ پیغمبر لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتا ہے، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور اسی گھر میں اس کا باپ اسی خدا سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ بیٹا یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، عبادت اس ایک خدا کی جائے، اور باپ یہ کہتا ہے نہیں، ایک خدا سے کام نہیں چلتا بلکہ بہت سارے خدا ہیں۔ اتنا بڑا فرق، جب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا فرق ہوا، اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے ان کا والد ان کے مخالف ہو گیا، اور پھر یہاں تک دھمکی دی کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور کہ کیا تم ہمارے خداؤں سے اعراض کرنے والے ہو، منہ موڑنے والے، ان کو مانتے نہیں ہو۔ اور دوسرے مقام میں آتا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ یہ باپ نے دھمکی دی، صرف سنگسار کروں گا اس بات پر کہ تم زیادہ خداؤں کو کیوں نہیں مانتے، ایک خدا کو کیوں مانتے ہو، عقیدہ توحید کے قائل کیوں ہو۔
اور پھر اپنی قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کفر و شرک سے نکالنے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے رہے، تگ و دو میں لگے رہے، حتیٰ کہ جب اس قوم کا ایک دفعہ کوئی تہوار تھا، کوئی میلہ تھا، وہ سارے اس میلے میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے دعوت دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ٹالنے کے لیے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ستاروں کو ایک نظر دیکھا، چونکہ ان کی قوم ستاروں کو ماننے والی تھی، ستاروں کی پر بہت زیادہ یقین کرنے والی تھی، تو اس لیے انہوں نے ستاروں کو دیکھا، فقال انی سقیم، اور کہنے لگے کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اور سارے لوگ چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس میلے میں چلے گئے۔ تو لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب میلے پہ جاتے تھے تو اپنے کھانے پینے کی چیزیں اپنے اس بت خانے میں، اس مندر میں رکھ کے جاتے تھے۔ تو جو کھانے شانے مختلف قسم کے ان لوگوں نے بنائے تھے، وہ سارے کھانے ان بتوں کے سامنے، اپنے نام نہاد خداؤں کے سامنے رکھ کر اس میلے میں سارے چلے گئے کہ واپس آنے تک اس کھانے میں برکت پڑ جائے گی، یہ کھانا متبرک ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض علاقوں میں بعض جگہوں پر یہ رواج ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی جگہوں پر درگاہوں میں جا کر کچھ چیزیں رکھتے ہیں اس لیے کہ تاکہ اس میں برکت پڑ جائے۔ تو وہ لوگ سارے کے سارے میلے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو زبانی دعوت تو دی تھی اور بار بار سمجھایا تھا کہ جن بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کسی انسان کو کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، چنانچہ اس میلے والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملاً ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب سارے لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے اس مندر میں، اس دربار میں چلے گئے، اور وہاں جا کے دیکھا تو ان بتوں کے سامنے وہاں طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی، کھانے رکھے ہوئے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا، یہاں اس کو سورہ صافات کی آیت نمبر 88 سے یہ واقعہ شروع ہے، بلکہ آیت نمبر 85 سے شروع ہے۔ تو فراغ الی آلہتہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، تو ان بتوں سے کہنے لگے، الا تاکلون، بتوں سے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، مختلف قسم کی ڈشیں پڑی ہیں، لوگ تو میلے میں گئے ہوئے، تو ان کے مندر میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے پوچھا کہ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھانا رکھا ہوا ہے تو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ظاہر سی بات ہے، خدا تو نہیں تھے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت تھے، لکڑی کے، پتھروں کے، مختلف مسالوں سے تیار کیے ہوئے۔ تو جب کوئی جواب نہیں آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے کیوں نہیں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ جب کوئی جواب نہیں آیا،
فراغ علیہم غربم بالیمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے، ان کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، وہ لے کر ان پر پل پڑے، ٹوٹ پڑے، اور کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ ماری۔ سب بتوں کو جو ان کے خدا تھے، انہوں نے بنائے ہوئے تھے، سب کا تہیہ پانچا کر کے رکھ دیا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ۔ وہ لوگ جب واپس آئے تو بڑے غصے میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ آج تو عجیب کام ہوا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کیا کر دیا۔ انسان کی عقل پر جب پردہ پڑ جائے تو پھر اس کو ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ عجیب عجیب قسم کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ خود پھر انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، تو وہ خدا کیسا ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ جو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا، وہ تمہیں کیا نقصان سے بچائے گا؟ جو اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتا، وہ تمہیں کیا نفع دے گا؟ آج بھی ہمارے ہاں اس طرح کے عقائد ہمارے کمزور قسم کے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ بعض جگہوں پر جا کر درباروں پر، درگاہوں پر سجدے کرتے، تو کوئی بھی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اسی طرح جا کے لوگوں کو ہاتھ چیک کراتے، قسمت دیکھتے ہیں اپنی۔ یہ فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہوئے لوگ مختلف قسم کے پتھر بیچ رہے ہوتے ہیں، نگینے بیچتے ہیں، یہ آپ پتھر پہنے تو اس پہ پیسہ آئے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، قسمت آپ کی کھری ہو جائے گی۔ تو جو بندہ لوگوں کی قسمت کھری کرتا ہے، خود وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا یہ حال ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے نہیں، عقیدے کی کمزوری ہے، اس لیے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنا ایمان بھی اور مال بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ ان لوگوں کا مسئلہ بھی یہی تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کر دیا، بڑے غصے میں ہوئے، پنچایت لگی، جرگے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ یہ ایک نوجوان ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، کسی نے بتایا، وہ اکثر ان ہمارے خداؤں کے خلاف وہ بولتا رہتا ہے، لگتا یہ کام اسی کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا اس پنچایت میں، اس جرگے میں، تو ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے بڑا ہی معقول قسم کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، جب انہوں نے پوچھا نا، قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 62 ہے کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ ان کے سر توڑے، ان کی ٹانگیں توڑی، ان کی ناک کاٹ دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے بڑی حکمت سے جواب دیا۔ اگلی آیت میں ہے، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، فرمایا کہ یہ جو بڑا بت ہے نا، بڑے بت کے کاندھے پہ انہوں نے کلہاڑے کو لٹکا دیا، اس کو نہیں مارا۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے نا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس نے کیا ہے۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ تمہارے خدا بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان سے پوچھو۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہ بت تو بول نہیں سکتے تھے۔ اس وقت پھر ان لوگوں کو بڑی ہی شرمندگی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، فرمایا تم پر بھی اور تمہارے خداؤں پر بھی، جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، ان پر تف ہے، اف ہے، افسوس ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ جب وہ لوگ دلیل کے میدان میں ہار گئے، کسی بات کا جواب دلیل سے نہیں دے سکے، جن کو خدا بنایا ہوا تھا وہ بھی بول نہیں سکتے تھے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے، اپنے آپ کو بچا نہ سکے، تو جب دلیل کے میدان میں وہ لوگ ہار گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ
کہ حرقوہ، اب اس کو جلاؤ، آگ میں جلاؤ۔ اس کی سزا یہ ہے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اور اس کو آگ میں ڈال دو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بڑی آزمائش آئی، اور اس کے اندر جو سارا مسئلہ تھا وہ صرف عقیدہ توحید کا تھا۔ وہ لوگ مشرک تھے، کئی خداؤں کو ماننے والے تھے، بتوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، پوجتے تھے۔ تو زبانی کلامی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، جب وہ سمجھے نہیں پھر عملاً کر کے دکھایا کہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو وہ تو تمہارے خدا نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو نہیں بچا سکتے، تو تمہیں وہ کیسے نقصان سے بچائیں گے؟ اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتے تو تمہیں وہ کیسے نفع دے سکتے؟ لیکن جب یہ کام انہوں نے کیا تو ان کو پھر اس کی پاداش میں سخت قسم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ سب لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ہم نے آگ میں ڈالنا ہے اور اس کو عبرتناک سزا دینی ہے تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کی جرت نہ ہو۔ کئی دن تک لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی۔ اس وقت یہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، پھیل گئی کہ اگر کسی نے کوئی منت مانی ہوئی ہے تو اپنی منت پوری کرنے کے لیے وہ ابراہیم کے خلاف جو آگ جلائی جائے گی اس میں جا کے لکڑی ڈالیں، جمع کریں۔ تو لوگ اس طرح اپنی منتیں بھی پوری کرتے تھے، اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے لکڑیاں ڈالتے تھے ابراہیم کے خلاف، وقت کے پیغمبر کے خلاف، اور انہوں نے اپنے ہاتھ تک کر لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ جب وہ اتنی ساری لکڑیاں اکٹھی ہو گئی تو سب سے بڑی آگ جلائی گئی، اتنی آگ کے اوپر سے آسمان سے کوئی پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا، اتنی اس کے اندر تپش اور اتنی تیز قسم کی آگ تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ اتنی سخت قسم کی آگ ہے۔ تو پھر شیطان حاضر خدمت ہوا اور اس نے ان کو طریقہ بتایا کہ ایسا کرو، منجنیق پرانے زمانے میں جنگ کے اندر بھی استعمال ہوتی تھی، قلعوں کو توڑنے کے لیے، فصیلوں کو توڑنے کے لیے وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر منجنیق کے ذریعے یوں لوگ پھینکتے تھے۔ اب تو توپ آ گئی ہے، ٹینک آ گئے ہیں، تو اس وقت کی ٹیکنالوجی یہی تھی، جیسے کہ مثال کے طور پر نا ہم پرندے کو مارنے کے لیے، بعض اوقات شکار کرنے کے لیے غلیل کے ساتھ چھوٹا سا کنکر پتھر پھینکتے ہیں، تو اس طرح کی بڑی چیز اس کو منجنیق کہتے ہیں، بڑے بڑے پتھر۔ تو شیطان نے کہا منجنیق میں ڈال کر ابراہیم کو آگ میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے رسیوں میں باندھ کر منجنیق میں ڈال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اب جب آگ میں گئے، اللہ کے اوپر یقین اور اعتماد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا تھا۔ اس وقت فرشتے حاضر خدمت ہوئے، اگر آپ چاہیں تو ہم بارش برسا دیں، ان پہاڑوں کو ملا دیں، یہ لوگ سارے کے سارے بیچ میں غرق ہو جائیں۔ اور اللہ سے پوچھا تھا فرشتوں نے، تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ہم خود آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ فرمایا پھر چلے جاؤ، جس اللہ کے لیے یہ قربانی دی ہے وہ اللہ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس آگ کے اندر بھی ایمان کی کیفیت ہے۔ اللہ جل شانہ نے فوراً حکم دیا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے نار، اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا،
اور پھر فرمایا کہ وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو وہاں سردی لگنے لگ جائے۔ آگ ہے، اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا، اور لیکن اس حد تک، حد سے زیادہ سخت سردی ہو جائے تو وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، حد سے زیادہ گرمی ہو جائے جیسا کہ آج کل ہے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو اس کو اللہ جل شانہ نے بالکل معتدل بنا دیا کہ کہیں گرمی بھی ناقابل برداشت نہ ہو اور سردی بھی میرے ابراہیم کو کہیں ناقابل برداشت نہ ہو جائے۔ اور اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جن رسیوں کے ساتھ باندھ کر آگ میں پھینکا گیا تھا وہ رسیاں بھی جل گئی تھیں، لیکن آگ نے ابراہیم کے جسم کو کچھ نہیں کیا، ٹچ بھی نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میری زندگی کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت اور سب سے آرام والے دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے۔ تو اس لیے آگ کے اندر جو جلانے کی طاقت اور قوت ہے یہ اللہ جل شانہ نے رکھی ہے۔ آگ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جب حکم ہوتا ہے تو آگ جلاتی ہے، جہاں حکم نہیں تھا اللہ نے فرمایا کہ بردم و سلامن، تو اس آگ نے نہیں جلایا۔ تو جتنے چیزوں کے اندر بھی جو تاثیر ہے وہ اللہ جل شانہ نے رکھی ہے۔ سمندر انسان کو غرق کرتا ہے، ڈبوتا ہے، جب حکم نہیں ہوگا تو کئی انسان ڈوب کے پھر باہر نکل جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کبھی کبھی اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ چھری کاٹتی ہے، اسماعیل کو ابراہیم نے لٹایا ہوا ہے، چھری چلا رہے ہیں اور چھری نہیں کاٹ رہی، اس لیے کہ چھری وہ حکم کی پابند ہے۔ جب وہاں سے حکم ہوگا تو کاٹے گی، حکم نہیں ہوگا تو نہیں کاٹے گی۔ یہ بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ عقیدہ توحید یہ ہمارے ایمان کا جزء لازم ہے کہ ایک اللہ ہی خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس عقیدہ توحید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی۔ جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ جل شانہ نے ایک تو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ساری انسانیت کے لیے حضرت ابراہیم کو ایک متفقہ پیغمبر بنا دیا۔ مشرکین عرب بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، یہ سارے کے سارے، حالانکہ یہودی ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ عزت دی، وہ مقام دیا کہ سارے کے سارے لوگ، یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں، عیسائی بھی، اور مسلمان تو ہیں ہی، اور مکہ کے مشرکین بھی۔ اور یہ فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ یہ وہ جو باتیں ہیں ابراہیم کا تذکرہ وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک، بعد میں سارے آنے والے انسانوں کے لیے ہم نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ جب بھی ہر سال یہ دن آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھرپور انداز میں ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سلام علی ابراہیم، یہ اللہ جل شانہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ لیکن یہ ویسے نہیں ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اور اللہ جل شانہ نے جتنے امتحانوں میں ان کو ڈالا تھا سارے امتحانوں میں وہ بھرپور انداز میں پورے نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے بدلے میں ان کو یہ انعامات دیے ہیں اور یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ ہم بھی عقیدہ توحید کو اپنانے والے بن جائیں، اور اگر کوئی مشکلات آتی ہیں ان کو سہنے والے بن جائیں، اللہ کی خاطر ان کو برداشت کرنے والے بن جائیں، تو پھر اسی طرح اللہ جل شانہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین۔